शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का शुमार बदकिस्मती के साथ उन ममालिक में होता है जहाँ सालाना बुनियादों पर हज़ारों पाकिस्तानी इसको छोड़कर चले जाते हैं, इससे अलहदगी अख्तियार कर लेते हैं। और जब कभी भी आप किसी शख्स से भी बात करेंगे तो पहली वजह जो बताई जाएगी वो रोशन मुस्तकबिल, बेहतर कल की तलाश, अपनी आने वाली नस्ल के लिए तहफ़्फ़ुज़ का मामला समझा जाएगा। इसको कोई शख्स शायद ज़्यादा सीरियस लेता नहीं है। यही वजह है कि हर चौथे रोज़ बड़ी तादाद में पाकिस्तानी, कभी दर्जनों तो कभी सैकड़ों पाकिस्तानी, कभी यूरोप जाने के चक्कर में तो कभी किसी दूसरे मुल्क जहां उनको तवक्को होगी कि वहां जाकर जान की अमान पाएंगे, अपनी जान को ही खो बैठते हैं। ये रिसेंट वाकया कश्ती डूब जाने वाला और सैकड़ों पाकिस्तानियों के जान बहक हो जाने का ये कोई पहला वाकया नहीं है और ना ही इसको पहली दफा रिपोर्ट किया जा रहा है। सैकड़ों वाकयात, बल्कि मैं कहूँ कि सैकड़ों खानदान मुतासरीन हैं जो हर साल नहीं तो हर दूसरे साल नहीं तो हर तीसरे साल इस किस्म के अजाब का शिकार होते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अगर आप मुतल्लिका इदारे FIA को देखें जिसका काम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना है, तो वहां पर पलंदों के पलंदे फाइलों के पड़े हैं, बट दे डोंट बॉदर, दे डोंट हैव टाइम। बल्कि कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि मुतल्लिका इदारों के अंदर के लोग माफियाज को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर मैं गुजरांवाला और गुजरात की बात करूं तो ये दोनों इलाके पाकिस्तान के वो इलाके हैं जहां एक जानिब हजारों नहीं लाखों लोग पाकिस्तानी जो हैं वो ओवरसीज हैं, बैरून मुल्क हैं, उनमें बहुत बड़ी तादाद इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, यानी कभी डंकी लगाकर कभी लीगल गए और वहां इलीगल हो गए, और वो लोग हैं। अब यहां पर एक अजाब और अजियत ये है नाजरीन कि हर 8वां 10वां घर जो है वहां का कोई ना कोई शख्स बाहर है। तो जब बाहर मौजूद शख्स अपने पीछे मौजूद लोगों की आनत करता है तो जिन लोगों की फैमिलीज बाहर मौजूद नहीं होती वो ख्वाहिश करती हैं कि पाकिस्तान में रुलने से बेहतर है कि बैरून मुल्क चला जाए, और फिर उसके लिए जायज नाजायज, लीगल इलीगल कोई फर्क और माने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि गैर कानूनी इमिग्रेशन का रास्ता खुला है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रास्ता शायद लीगली जाने से ज्यादा दराज खुला है। तो जब वो खुला है तो लोग वहां से जाएंगे। सादा लॉ लोग होते हैं, अपने बहन भाई अजीजों कारिब से कर्ज पकड़ते हैं और उसके बाद बैरून मुल्क जाने की कोशिश करते हैं। कोई अपनी माँ का जेवर बेचता है, कोई अपनी बीवी का जेवर बेचता है, कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा होता है, और उसके बाद अल्लाह की अमान पाएं तो कहीं ना कहीं कोई हादसा हो जाता है, कोई अजियत आम हो जाती है। आज उन फैमिलीज से मिलेंगे और मैं जाती कैपेसिटी में इस चीज को सिर्फ एक इंसानियत सोज हादसे के तौर पर नहीं लेना चाहता। मैं नालायक हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं इसमें उस भेड़ चाल को भी मौजूए बहस बनाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरे इदारे उनकी नाअहलियां, उनकी नालायकियां भी सामने आए ताकि उनको ठीक किया जा सके। सो मुतासरीन की कहानी उनकी जुबानी। नाज़रीन, मोहसिन, इस वक्त आप स्क्रीन पर उसकी तस्वीर देख रहे हैं। इस शख्स की उम्र 28 साल थी और ये अपने घर का बड़ा बेटा था। वालिद साहब जो मेहनत मजदूरी करके अपना घर पालते थे, अपने मामलात को चलाते थे, मोहसिन को बैरून मुल्क भेजने के लिए ख्वाब ये था कि एक रोशन मुस्तकबिल बनाने जा रहे हैं। उसके लिए घर बेचा गया, 25 लाख रुपए रिपोर्टेडली एजेंट को दिए गए और उसके बाद
ایک حادثہ ہو جاتا ہے. اور اس میں بڑی تکلیف کی بات یہ ہے کہ محسن جو ہے وہ گیا اس معاملے میں تھا کہ وہ پاکستان سے اس نے ڈنکی نہیں لگائی تھی, اس نے ڈنکی لیبیا سے لگائی تھی اور اس کو لیبیا سے آگے ڈنکی لگا کر جانا تھا. فیملی کا موقف کیا ہے سمجھتے ہیں. محسن کی پھپھو ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ماں جی. وعلیکم السلام. ماں جی کیا واقعہ ہو گیا, کیسے ہو گیا؟ واقعہ ایسا ہے کہ اس کو شوق تھا باہر جانے کا. کتنے عرصے سے شوق تھا مجھے؟ شوق مجبوری بھی تھی, شوق نہیں, شوق بھی تھا, مجبوری بھی تھی. مجبوری یہ تھی کہ گھریلو 25-30 سال کا باپ ملازم ہے, ڈرائیور ہے, تو اس کو کام کہیں ملنا کہیں نہیں ملنا. تو کہنے لگا ابو جی تو اب ایسا کرے کہ مجھے باہر بھیجیں. ابو نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو پھر جب اس نے کیا کہ ابو پھر کچھ کریں گے تو پھر ہمارے حالات بدلیں گے. پھر اس کے ابو نے یہ سوچا کہ اس نے مکان اپنا فروخت کر کے کہا کہ بیٹا یہ لو تم. تو پھر ایجنٹ وغیرہ سے بات کی, پتہ نہیں کون تھا کون نہیں, تو اس نے پھر کہا کہ ایجنٹ نے کہا کہ محسن یہاں پر کیا کام کرتا تھا؟ یہ جو نہیں اسٹیل کی گریلیں وغیرہ لگتی ہیں, گریلیں وغیرہ, یہ فینس گرل, جی جی ہاں. تو پتہ نہیں اس کو یہ کام بھی ادھر نہیں ملتا تھا. تنگ آ کے اس نے پھر کہا کہ ابو جی ہمارے حالات نہیں بدلیں گے, کیسے ہمارا خرچہ ہوگا. ایک اس کی بہن ہے جس کے 2 بچے ہیں, 2 بچوں کے بعد اس کا جو ہے ان کو اس کی بہن کو طلاق دے دی, وہ بھی ان کے سر پہ ہیں. تو 2 بچے ہیں, ایک بہن ہے, 3 افراد وہ بھی سر پہ ہیں. مکان بھی جو ہے وہ بھی کرائے پہ ہیں. تو کیسے ان کے گھر اپنا بیچ دیا, اپنا بیچ کے اس بیٹے کو باہر بھیجا, تو مکان کا کیسے گھر گھریلو خرچہ چلے گا؟ کیا ممکن نہیں تھا کہ محسن یہاں پر کوئی کام کر سکتا, کوئی محنت؟ پتہ نہیں, بدنصیبی, والدین کی بدنصیبی یا اس کی بدنصیبی, کوئی کام ملتا ہی نہیں تھا ادھر. کوئی کام جو کام نے سیکھا ہے نا وہ ملنا کہیں ملنا, 1 ماہ میں 1 آدھ کام مل جانا. اٹلی جہاں اس نے جانا تھا, اٹلی میں کوئی کام تلاش کیا ہوا تھا؟ کام ادھر اٹلی سے آگے ایک علاقہ ہے, کئی لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں سے آ جائیں تو آگے ہم آپ کو محسن سنبھال لیں گے. وہ کون لوگ تھے؟ وہ جاننے والے تھے؟ جاننے والے تھے میرے بیٹے کے دوست ہیں نا. وہ بھی ڈنکی لگا کے؟ نہیں, وہ پتہ نہیں وہ کس طرح کے ہیں. تو میرے بیٹے کے دوست ہے, وہ کہنے لگے کہ آپ محسن کو ایک بار ادھر بلائیں تو انشاءاللہ ہم اس کو ادھر کام لگائیں گے. اچھا, ادھر وہ کہتے ہیں کہ حالات بدل جائیں. ہاں, ہم اس بھروسے پہ باپ نے مکان فروخت کر دیا کہ میرا بیٹا چلو وہ بھی آگے کام وغیرہ اس کو ڈھونڈ کر دے دیں گے. وہ جو اٹلی میں موجود بچے یا لڑکے ہیں وہ آپ کی کیا لگتے ہیں؟ وہ ہمارے اسی کالونی کے لڑکے ہیں. وہ اسی کالونی کے؟ جی. کوئی رشتہ داری بھی ہے یا دوست؟ محلے داری ہے. محلے داری. محلے سے ان کی جو ہے نا, ہمارے محلے سے اس کی جو ماں ہے نا, اس کی شادی ادھر ہوئی ہے. تو اس کو تعلق کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں آپ کے بھائی یا ماموں کا بیٹا ہے, میرے بیٹے کو کہنے لگے ماموں کا بیٹا ہے, وہ اگر ادھر پہنچ سکتا ہے تو اس کو ہم ادھر کام کریں. کتنے پیسے دیے تھے؟ کس کو؟ ان کو جو وہاں پر اپنے محلے کے لوگوں کو. اپنے محلے کے لوگوں نے پیسے نہیں دیے. ان کو کوئی پیسے نہیں, یہ تو پیسے دیے ایجنٹ کو. ایجنٹ نے پیسے لیے, کسی محلے والے نے پیسے نہیں لیے, کسی نے لیے پیسے, ایجنٹ نے لیے ہیں. تو کیوں آپ اٹلی کا ویزا نہیں لگوایا آپ نے ڈائریکٹ اٹلی کا؟ وہ پھر اتنے پیسے نہیں تھے. یہاں سے محسن جا رہا ہے دبئی, جی, دبئی سے محسن جا رہا ہے لیبیا, جی, لیبیا سے وہ ڈنکی لگا کر آگے جا رہا ہے, جی, غیر قانونی کام, جی, جرم کر رہا ہے. اور مجھے یہ بات شاید پتہ نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, جو بات ہے کرو. لیکن تکلیف یہ ہے بہن ماں جی کہ مکان بھی گیا, بیٹا بھی گیا. اللہ اس کی جان کی حفاظت کرے, اللہ کرے کہ معجزہ ہو اور وہ ادھر چلتا آ جائے, کیونکہ ابھی تک بچہ مسنگ ہے. ڈی این اے ہو گیا, ڈی این اے کر کے اس کے والد کا بھیجا ہے. ٹھیک ہے, بھیجا ہے, اللہ کرے وہ آ جائے. تو کوئی یہ سہانے خواب کا چکر تھا, کیا معاملہ؟ بس سہانے خواب کا ہی چکر تھا بیٹا. اس کا یہی تھا کہ ہم جائیں کہیں, ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں. تو ایک تو پاکستان میں مہنگائی بہت ہے, مہنگائی کی وجہ سے لوگ تنگ آ کے تو کوئی کسی بھی زیور بیچتا ہے, کوئی پلاٹ بیچتا ہے, کوئی مکان بیچتا ہے, فروخت کر کے وہ کہتا ہے کہ ہم جائیں, کیونکہ ہمارے ملک کے حالات بہت خراب ہیں, مہنگائی بہت ہے. ملک کے حالات بہت خراب ہیں, مہنگائی شدید ہے. اس وجہ سے محسن کی چاہت بھی تھی اور پھر مجبوری بھی تھی, اور وہ بیرون ملک جانا چاہتا ہے. اٹلی میں کچھ واقفیت ہے, اسی محلے کے کچھ لوگ اٹلی میں ہیں. ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا, میں کسی کے زخم پر نمک پاشی نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آب کر مویوں بچڑا, آب کر مویوں بچڑا, فر سے آن گھر گالے. اور اس کو سادہ لفظوں میں بتا دوں کہ بھائی
کسی کا منہ لال دیکھ کر اپنا لال کرنے کے چکر میں اتنا بڑا نقصان اور پوری دنیا میں جگس آئی. میں خدا کی قسم FIA اتنی بڑی کلپریٹ ہے اس معاملے میں کہ یار کوئی کسی شخص کو جس کو آگاہی نہیں ہے اس کو تو کوئی بھی نوسر باز آ کے چونا لگا جائے گا. ان فیملیز کو ایسے چونا لگا ہے. کچھ ان کی چاہت کے مسائل تھے اور کچھ نوسر باز کی نوسر بازی کا کمال تھا.